بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں پیر واصف خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میرا فیس بک پیج بھی فالو کر لیں۔ اس کے بعد میری یہ ویڈیو ہر اس اسٹوڈنٹ کو سینڈ کریں جس نے ابھی ریسنٹلی اپنے انٹرمیڈیٹ ایگزامز کلیئر کر لیے ہیں اور وہ اب اپنے روشن مستقبل کے لیے نہ صرف پر تول رہا ہے بلکہ کنفیوز بھی ہے۔ وہ کنفیوز ہے کہ اب اس کی FSC تو ہو گئی ہے، اب آگے اس کو کون سے سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے، اس کو کہاں ایڈمیشن لینا چاہیے اور کس چیز کا کیا سکوپ ہے، اور انہی خیالات میں وہ کہیں گم ہو چکا ہے۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں پرسنالٹی ٹائپس یا پھر کیریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا، جس کا ہمیں ماضی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا اور مستقبل میں بھی نقصان کا بہت اندیشہ ہے۔ دوستو، اب چونکہ یہ کام نہیں ہوا اتنا زیادہ تو یہ کام اب آپ نے خود کرنا ہے۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب FSC کر لیتے ہیں تو خود سے مشورہ نہیں کرتے، خود اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، جانا کہاں چاہتا ہوں، میری زندگی کے ایمز اینڈ گولز ہیں کیا۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، آج اس کا سکوپ ہے، کل اس کا سکوپ ہوگا۔ ہمارے ذہن پر یہ لوگ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور اس سارے عمل میں ہم ایک افلاطون کے مشورے کا اثر لے لیتے ہیں، اس کا مشورہ مان لیتے ہیں اور ایک وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کا مستقبل میں شاید ہمیں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہوتا ہے اور اس کو ریورس کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ تمہاری پھوپھی کے لڑکے کا کریئر ہے؟ کیا یہ اس کا مستقبل ہے یا آپ کا مستقبل ہے؟ اگر تو یہ آپ کا مستقبل ہے تو اس کے ڈیسیجنز بھی آپ کو لینے چاہیے، خود سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر یہ آپ کا مستقبل ہے اور آپ نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور آپ سنسیئر ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے، تو اب میری بات غور سے سنیں۔ FSC تک آپ نے جو کیا، جیسے کیا، forget everything۔ FSC تک آپ کی محنت صرف اور صرف آپ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا سکتی تھی، that's it۔ اب آپ وہ سب کچھ بھول جاؤ اور یہ بات سمجھ لو کہ اب آپ ایک نیور اینڈنگ ریس میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس ریس میں صرف اور صرف لمبی ریس کا گھوڑا ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور اب یہ لمبی ریس کا گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، لمبی ریس کے گھوڑے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ تھکتا ہے، نہ ہمت ہارتا ہے اور نہ ہار مانتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں تو کامیابی آپ سے دور نہیں ہے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر آپ واقعی میں اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے خود سے پوچھنا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہونا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو، آپ اپنا مستقبل کہاں دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے، آپ کون سی چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہو، آپ کا ذہن کس چیز پہ بہتر چلتا ہے۔ تو آپ کا ذہن جس چیز پر بہتر طریقے سے چلتا ہو، جس چیز میں آپ کا شوق ہو، آپ نے وہی سبجیکٹس چوز کرنے ہیں، اسی میں اپنا کریئر بنانا ہے، اسی کو اپنا پروفیشن بنانا ہے۔ نمبر 2، آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، ٹائم ویسٹ بالکل نہیں کرنا۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے مارکس شاید بہت اچھے ہوں اور آپ میں سے شاید کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جن کے مارکس بہت زیادہ اچھے نہ ہوں اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں امپروومنٹ دے دیتا ہوں، اس سال ایڈمیشن نہیں لیتا، ایڈمیشن نیکسٹ ایئر لیتا ہوں۔ یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ کے جو مارکس ہیں، جتنے ہیں، انف ہیں۔ ان مارکس پہ آپ کے پسند کے سبجیکٹس میں آپ کو جہاں بھی ایڈمیشن ملتا ہے ایڈمیشن لے لو، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ سال ویسٹ نہیں کرنا، 365 دن ضائع نہیں کرنے۔ یہ سال، یہ دن بہت قیمتی ہوتے ہیں اس لمبی ریس میں۔ اس کی سمجھ شاید آج آپ کو نہ آئے، لیکن مستقبل میں آپ کو میری یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ یہ سال زندگی میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے اب انگلش پڑھنی ہے، انگلش سیکھنی ہے، انگلش بولنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس جدید دور میں اگر آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو انگلش لکھنا اور بولنا آنی چاہیے۔ آفٹر 4 years آف گریجویشن اگر آپ کو انگلش نہیں آتی، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بول اور لکھ نہیں سکتے تو بیٹا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ انگلش ایک ورلڈ لینگویج کا رتبہ اختیار کر چکی ہے اور دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو انگلش کا آنا
بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے ناولز پڑھنے ہیں, بک ریڈنگ کرنی ہے اور انگلش بولنے کی پریکٹس کرنی ہے. اور آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہے. اب یہ ایکسپیرینس آپ کیسے گین کریں گے؟ دیکھیں 4 سال ہے, 4 سال بی ایس پروگرام ہے. اس 4 سال بی ایس پروگرام میں آپ کے پاس 4 سمرز آئیں گے. اب آپ نے ان سمرز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے. وہ کیسے؟ ان سمرز میں آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا, آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہے, آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے. آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹس میں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا, جس بھی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا, اس سے ریلیونٹ آپ نے پریکٹیکلی کام کرنا ہے. وہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ایٹ دا اینڈ آف 4 ایئرز آپ کے پاس 4 الگ الگ کمپنیز کے انٹرنشپ سرٹیفکیٹس ہوں گے. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا, اور یہ ایکسپیرینس کوئی ٹماٹر کی ریڑھی نہیں ہوگی. یہ رینون کمپنیز ہوں گی جن میں آپ نے کام کیا ہوگا, اور آپ بتا سکیں گے کہ آئی ہیو پریکٹیکل ایکسپیرینس, اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. نمبر 5, فرینڈز بناتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. یہ ایک نیو جرنی ہے. یہاں آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے, یہاں آپ کو دوست بنانے کے بے تحاشا مواقع ملیں گے, لیکن آپ نے دوست بناتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے, بہت کیئر کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ والے دوست بنائیں, نیک لوگوں کو دوست بنائیں. اپنی صحبت کو جتنا پاک اور جتنا اچھا رکھ سکیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں ڈسٹریکشن کا شکار نہیں ہوں گے, اور سموتھلی آپ اپنے منزل تک پہنچ سکیں گے. کیونکہ یہ دوست, اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں تو چانسز آر دیئر کہ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آپ کا فوکس بہت ضروری ہے. آپ کا فوکس آپ کی منزل پر ہونی چاہیے. آپ کی منزل آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنی چاہیے. آپ کا فوکس اسی ایک پوائنٹ پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس جگہ پہنچنا ہے. اور اگر آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ اور آپ کی منزل کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. یہ سارا جہان تمہارا ہے. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.